علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی یہاں، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آب روئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد جناب حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بہر خطابت چلے آئیے۔ مائک پر ہیں حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب، شہر میرٹھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمہ بھول گئے. واجب الاحترام
علماء عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، پردوں کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں ہمارے اس جلسے کی بڑی خوبصورت ندامت فرما رہے ہیں جناب حضرت قاری شیر خان صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر موقر معتبر علماء عظام تشریف فرما ہے، اور ابھی بڑی خوبصورت نعت فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں ہمارے ملک کے گوشے گوشے میں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور جن کی شخصیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور جو الحمدللہ سرزمین میرٹھ کا نام بڑے دور دور تک الحمدللہ انہوں نے کر رکھا ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا فیصل صاحب میرٹھی دامت برکاتہم ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے بیچ تشریف فرما ہے جناب قاری محمد یامین صاحب دامت برکاتہم ہمارے بیچ، اور دیگر اکابر علماء تشریف فرما ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ دوران خطبہ پڑھی ہے، اسی قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے زمرے میں چند باتیں، چند پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العظیم جو وقت مجھے دیا گیا ہے اپنے وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العزت والجلال سے دعا کروں گا کہ میرا مولا آپ کے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے مدرسے کے ذمہ دار محتمم صاحب ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کی خدمت کو قبول فرما دے۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی جس میں رب کریم نے دو پیغام خاص طور پر ذکر فرمائے۔ پہلا پیغام باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس دنیا کے اندر تمام کے تمام انسانوں کو رب کریم نے مخاطب کیا اور پیغام ذکر کیا کہ اے لوگوں، تم دنیا کے اندر رہتے ہو تو تم میری عبادت کرو۔ رب کریم نے ذکر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلا پیغام، یہاں تک کہ آپ اگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف نظر کریں گے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیکھیں گے تو تمام کے تمام نبیوں کا مشن اور تمام نبیوں کی دعوت، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کا دنیا کے اندر آ کر تبلیغ کا کرنا، دعوت کا دینا، تمام انبیاء کا ایک ہی مشن رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب میرے اور آپ کے حبیب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی اور اس زمین کے اوپر آئے تو آپ نے دنیا کے اندر پہلا پیغام جاری فرمایا، اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، فلاح اور بہبود چاہیے، تمہیں ترقی چاہیے تو تم آؤ اپنے نبی کی اس بات کو دیکھو جو میری اور آپ کے حبیب نے ذکر کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور منزل مقصود کو پہنچنا چاہتے ہو تو تم اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کی گواہی دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لو جس نے دنیا کے اندر اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کو فلاح اور بہبود عطا کی جن لوگوں نے اپنے حبیب کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو ترقیوں سے نوازا۔ آج بھی دنیا کے
کے اندر تقریباً میرے اور آپ کے حبیب علیہ السلام کو اس دنیا سے چلے جانے کا سلسلہ تقریباً 1450 سال اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرما کر کے ہو گئے ہیں۔ ابھی اندازہ لگائیے آج بھی دنیا کے اندر جو انسان ترقی چاہتا ہے، بہبود چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی عادتوں کو، آپ کے اخلاق اور کردار کو، آپ کے اقوال و افعال کو، آپ کے طور و طریق کو جو انسان اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جاتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس قوم کو، اس انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، اس انسان کو فلاح اور بہبود سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس انسان کے لیے یہ اعلان کر دیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے یہ تعلیم اور یہ سبق جاری کر دیا تھا۔ اے لوگو، اگر تمہیں فلاح اور بہبود چاہیے، اگر تمہیں ترقی چاہیے، اگر تمہیں دنیا کے اندر عروج چاہیے، دنیا کے اندر بلندی چاہیے، تو تم میرے حبیب کی سنتوں پر گامزن ہو جانا، میرے حبیب کی اطاعت کرنے والے بن جانا، میرے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر گامزن ہو جانا، تم دنیا کے اندر فلاح اور بہبود کو پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی جماعت کے لیے رب کریم نے خاص پیغام دیا ہے، یوں اعلان فرما دیا گیا، اے لوگو، اگر تم دنیا کے اندر فلاح اور بہبود چاہتے ہو، تم ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، تو تم دنیا کے اندر رہ کر ہماری اطاعت کرتے رہنا، ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہنا، تم پکے سچے مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے رہنا، تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، تمہارے لیے بلندی ہی بلندی ہے، تمہارے لیے رفعتیں ہی رفعتیں ہیں، تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ میرے اور آپ کے حبیب نے خاص پیغام ذکر فرمایا اس موقع پر، اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، آج تمہیں پیغام دیا جاتا ہے، اگر تم دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ وہی پیغام رب کریم نے ذکر فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے ایمان والوں کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام انسانوں کو رب کریم نے مخاطب کیا اور پیغام ذکر کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے پیغام دیا، اے دنیا کے انسانوں سنو، تم دنیا کے لیے اور دنیا کی ترقی کے لیے پیچھے چل رہے ہو اور تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب کیسے ہو جائیں، تو سب سے پہلا پیغام رب کریم نے ذکر فرمایا کہ تم ہماری عبادت کرنے والے بن جاؤ، ہماری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، ہمارے علاوہ کسی کو اپنا خالق و مالک نہ سمجھو، ہمارے علاوہ کسی اور کو اپنا مالک نہ بناؤ، ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادتیں نہ کرو، ہمارے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو، ہمارے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو، ہمارے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، ہمارے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے نہ کرو۔ رب اعلان کرتا ہے تمہارا رب وہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ خالق کل ہے، وہی رب ہے جس نے دنیا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے ہیں، لیکن رب کریم کی ربوبیت کو پکار کر کے کہتے ہیں میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی معبود
معبود نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الصالحین، پروردگار عالم میں کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال سکے۔ یوں کہا حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ کی ذات پاک ہے اور آپ کی ذات، آپ تمام تعریف والے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے۔ فرمایا انی کنت من الصالحین، پروردگار یہ میں آپ سے منتیں سماجتیں کرتا ہوں، یقیناً گناہگار میں ہوں اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ رب کریم نے اعلان کر دیا، مچھلی کو حکم جاری کر دیا گیا، او مچھلی اب تیرے پیٹ کے اندر یونس نہیں رہے گا۔ 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں کس نے اس یونس کو پال کر کے دکھایا؟ ذرا کبھی غور کیا کرو اپنی زندگیوں پر، اے ایمان والے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کر لیا کرو اپنی زندگیوں پر۔ رب کریم نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان لیا کرو، اس موقع کو غنیمت سمجھ لیا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور جب کہتے ہیں اللہ تیری ذات اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، تو رب کریم نے حکم جاری فرمایا اے مچھلی حضرت یونس کو نکال کر کے باہر کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جیسے ہی منہ سے نکالا اور جیسے ہی باہر ڈالا تو سمندر کے کناروں پر پہنچ گئے۔ وہ کون ہے جس نے 40 دنوں تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا ہے؟ یقیناً وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اسی لیے رب نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی کے ساتھ رب کریم نے ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے میں نے قرآن کی آیت کریمہ کا سہارا لیا۔ رب کریم نے پیغام دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج دنیا کے حالات میرے اور آپ کے اوپر تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً دوسری وجوہات اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن جہاں اور بہت ساری وجوہات ہمارے اوپر ان حالات کے آنے کی ہے، ان میں سے ایک مین وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بند کر دیا ہے۔ بالخصوص طریقے پر میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پہ۔ میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے 14 باتیں ارشاد فرمائی تھی اور یوں پیغام دیا تھا اے دنیا کے لوگوں سنو، جب میری امت کے اندر یہ 14 باتیں عام ہونے لگیں گی، یا میری امت ان 14 باتوں پر آ جائے گی، اس وقت کے اندر انتظار کرنا یہ زمین پھٹ جائے گی، زمین کے نیچے دھسا دیا جائے گا۔ یہ انتظار کرنا تمہارے اوپر سرخ ہوائیں چلا دی جائیں گی، یہ انتظار کرنا تمہارے اوپر کنکریوں کی بوچھار کر دی جائے گی۔ میرے اور آپ کے حبیب داستان مدینہ نے پیغام
پیغام دیا تھا، ان 14 باتوں میں آپ نے ارشاد فرمایا جب نوجوان اپنے والدین کے ساتھ میں جفا کشی کا معاملہ کرنے لگے، بے وفائی کا معاملہ کرنے لگے، اپنے دوستوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، اپنے یاروں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ جس وقت میں وفا کشی کا معاملہ کرنے لگے اور ان کی بات کو ترجیح دینے لگے، باپ کی بات کو ٹھکرا دے، ماں کی آواز کو ٹھکرا دے، ماں پکارتی رہے یہ بیٹا چلا جائے، یہ باپ پکارتا رہے یہ بیٹا اپنے باپ کی آواز کو ٹھکرا دے، تو میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا انتصار کرنا، تمہارے اوپر سرخ ہوائیں چلائی جائیں گی، انتصار کرنا تمہیں زمین کے نیچے دھسا دیا جائے گا، انتصار کرنا اس چیز کے بارے میں کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بوچھاریں کی جائیں گی۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ عن قریب مکمل ہوا چلا ہے۔ اور میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں ذرا غور کر لینا اپنی زندگیوں میں، حضرت مالک ابن دینار علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ بڑا نیک انسان اس دنیا کے اندر گزرا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ ایک نوجوان میدان عرفات میں حج کا موسم چل رہا ہے اور میدان عرفات میں کسی انسان سے یوں کہتا ہے کہ کوئی ایسے حضرت جی کو بتاؤ جو مجھے بتا سکے کہ میں گناہ کس طریقے سے ختم ہوں۔ بڑودہ کے قیور مسلمانوں ذرا کان کھول کر کے پیغام کو سماعت کر لینا، اپنی زندگیوں میں لے کر کے آ جانا۔ نوجوانوں ذرا اپنی زندگیوں کے اندر اس طلب کو اور اس جسد کو لے کر کے چلے جانا۔ اللہ کا یہ نیک بندہ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ کے بارے میں لوگوں نے بتا دیا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ پر مالک ابن دینار بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کے ملاقات کرو۔ یہ نوجوان اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ڈھونڈتا ہوا مالک ابن دینار کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کے یوں کہتا ہے آپ مالک ابن دینار ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں مالک ابن دینار ہوں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ وہ حضرت کہتے بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے حضرت آپ سے بات یہ کرنی ہے 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ان 7 سالوں میں میری کوئی نماز قبول نہیں ہے، میرا کوئی روزہ قبول نہیں ہے، میری کوئی زکات قبول نہیں ہے، میرا کوئی حج قبول نہیں ہے۔ مالک ابن دینار پریشان ہو گئے اور اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال اس نوجوان سے کیا جاتا ہے او بندے خدا یہ بتا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیری نماز قبول نہیں ہے، تیرا روزہ قبول نہیں ہے، تیری زکات قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا طواف قبول نہیں ہے، تیرا عمرہ قبول نہیں ہے، یہ تیری عبادتیں اللہ نے کیوں قبول نہیں کی ہے، یہ تجھے کیسے معلوم ہوا یہ بتا۔ یہ نوجوان روتا ہے اور رو کر کے یوں کہتا ہے حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں 7 سال گزر گئے اور 7 سال کے مسلسل زمانہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں، میں جب بھی خیرات کرتا ہوں، میں جب بھی اللہ کے سامنے آتا ہوں، میں جب بھی حج کرتا ہوں، میں طواف کرتا ہوں، مجھے غیب سے آواز آتی ہے او فلاں ابن فلاں ہم نے تیری نماز قبول نہیں کی ہے، ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا ہے، ہم نے تیرا عمرہ قبول نہیں کیا ہے، ہم نے تیری زکات قبول نہیں کی ہے، ہم نے تیرا یہ نیک عمل قبول نہیں کیا ہے۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ بڑے پریشان ہو گئے، اس نوجوان سے دوسرا سوال کرتے ہیں او بندے خدا یہ بتا
کہ 7 سال پہلے تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا ہے؟ یہ نوجوان تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، یہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور یوں کہتا ہے حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم 2 بھائی ہیں اور 2 بھائیوں میں کچھ کہا سنی ہوئی، اپنی ماں کو لے کر ماں بیچ میں بول پڑی، میں اپنی جوانی کے مدہوشی میں، میں اپنی جوانی کے نشے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا، میں نے اپنی ماں کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ جیسے یہ نوجوان ان جملوں کو کہتا ہے، مالک ابن دینار بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کھڑے ہوئے میدان عرفات سے باہر کی طرف کو دوڑ چلے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بالخصوص طریقے پر وہ لوگ جنہوں نے میدان عرفات دیکھا ہے، جو لوگ حجاج اکرام ہیں، جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، جو سائرین عمرہ ہیں، ان تمام نے دیکھا ہے میدان عرفات کتنا بڑا ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک روایت کی روشنی میں یوں بیان کروں کہ آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد رب کریم پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جگہ پر کھڑا کرے گا، معلوم کرے گا دنیا کے اندر کس انداز میں اپنی زندگیوں کو گزار کر کے آئے ہو۔ میری ماں بہنوں، تم بھی قول سے سن لینا، تم سے بھی معلوم کیا جائے گا، نوجوانوں آپ سے بھی معلوم کیا جائے گا، مجھ سے بھی معلوم کیا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ مشکات شریف کی روایت مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر کے یہ سبق دے رہی ہے، مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے، اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، جب تک اس انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اس انسان کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ان میں سب سے پہلے نمبر کا سوال، اے میرے نوجوان بھائی، یہی کیا جائے گا، ہم نے تجھے عمر دی تھی، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، یہ بتا تو نے اپنی عمر اور جوانی کو کہاں پر لگایا ہے؟ تو میدان حشر قائم ہوگا۔ میدان عرفات کے بارے میں میرے اور آپ کے حبیب نے ذکر فرمایا کہ یہ حشر کا میدان اس میدان میں برپا کیا جائے گا، وہ میدان عرفات جہاں تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے۔ میرے عزیزو، وہ کتنا بڑا ہے وہ یقیناً وہی جانتا ہے جو حج کر کے آیا ہے، وہی جانتا ہے جو عمرہ کر کے آیا ہے۔ وہ میدان عرفات میں حضرت مالک ابن دینار علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً اس نوجوان کی بات کو سنتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے دوڑ لگاتے ہیں، باہر کی طرف کو چل رہے ہیں۔ اب یہ نوجوان اپنی بات کو بیچ میں روک دیتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، یوں کہتا ہے حضرت سنو تو صحیح، مجھے کچھ جواب تو دے دو۔ لیکن مالک ابن دینار علیہ الرحمہ اس پورے میدان عرفات کو پار کر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی آپ ٹھہرتے ہیں، یہ نوجوان بھی آپ کے پیچھے ہے۔ مالک ابن دینار سے آ کر کے قدموں میں گر کر کے یوں کہتا ہے حضرت گستاخی کی معافی ہے، لیکن آپ یہ تو بتائیے، جب تک میں آپ کو بتاتا رہا میرے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ ہے، آپ سنتے چلے گئے، لیکن جیسے ہی میں نے کہا میں نے اپنی والدہ کے منہ پر تماچا رسید کیا ہے، آپ میدان عرفات چھوڑ کر کے آ گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مالک ابن دینار نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا اور یوں فرمایا، اور نوجوان کان کھول کر کے سن لے، اس دنیا کے اندر 2 انسانوں پر عذاب میں جلدی کی جاتی ہے، اور ان 2 میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے عذاب آئے اور اس عذاب میں میری گرفتاری ہو جائے۔ میرے عزیز نوجوانوں،
ذرا کان کھول کر کے سن لینا، آج جس باپ کو تم یوں کہہ کر کے دھکے دے دیتے ہو کہ او باپ میں اپنے دوست کے ساتھ چلا جا رہا ہوں، وہ باپ تمہیں خوب کوششیں کر لے، ارے بیٹے سن تو لے، لیکن تم اس باپ کی باتیں نہیں سنتے، اس ماں کی پکار نہیں سنتے، تو میرے عزیزو یاد رکھنا عذاب میں اس انسان کے اوپر جلدی کی جائے گی، کوئی تاخیر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے مختصراً ذکر کر رہا ہوں، مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے اس نوجوان کی طرف کو دیکھا اور اس سے یوں کہا، ہی بتا تیری والدہ زندہ ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں؟ وہ نوجوان یوں عرض کرتا ہے، حضرت میری والدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور میری والدہ حج کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ مالک ابن دینار نے کہا، چل مجھے اپنی ماں کے خیمے پر لے کر چل۔ یہ بوڑھی مائی کے خیمے کے باہر پہنچ کر مالک ابن دینار نے آواز لگائی، السلام علیکم۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ یہ ماں پکار، یہ ماں نے جیسے پکارا، کون ہو؟ مالک ابن دینار نے کہا ہے، حضرت میں آپ کا بیٹا ہوں۔ او ماں تیرا بیٹا ہے، یہ ماں اندھی ہے، یہ ماں کی ایک آنکھ اس بیٹے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے اور دوسری آنکھ سے کم دکھنا شروع ہو گیا ہے۔ ماں نے جیسے ہی سنا ہے، وہ تیرا 7 سال پرانا بیٹا آج تیرے دربار میں آیا ہے۔ وہ 7 سال پہلے جس بیٹے سے لڑائی ہوئی تھی، جس بیٹے سے جھگڑا ہوا تھا، جس بیٹے نے نافرمانیاں کی تھی، آج وہ بیٹا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی ہے، ماں مچل گئی ہے، ماں سسکیاں لے کر کے باہر آ رہی ہے اور یوں پکارتی ہے، او میرے پیارے 7 سال گزر گئے، تجھے ان 7 سالوں میں کبھی اپنی ماں کی یاد نہیں ستائی، کبھی تجھے اپنی ماں کی یاد نہیں آئی، کبھی تجھے اپنے گھر کی یاد نہیں آئی، کبھی تجھے اپنی ماں کی گود کی یاد نہ آئی۔ یہ ماں اور بیٹا ان گفتگو کو سن رہا ہے۔ مالک ابن دینار خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ مالک ابن دینار نے یوں کہا، او مائی کس سے گفتگو کر رہی ہو؟ میں تو تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ جیسے ہی ماں نے ان کلمات کو سنا ہے، ان لفظوں کو سنا ہے، ماں مچل گئی، تڑپ گئی، آؤ بیٹے تو میرا بیٹا نہیں، نہ میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میرا نام تو مالک ابن دینار ہے۔ مالک ابن دینار کے جملہ سننے کے بعد ماں کے زمین تلے نکلتی چلی گئی اور ماں کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ ماں پکار کر کے کہتی ہے، میرے پیارے 7 سال گزر گئے، میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہو گیا تھا، کچھ کہا سنی ہوئی تھی، اس کہنے سننے میں میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہو گیا ہے، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، میں نے سمجھا میرا بیٹا آیا ہے، آج اپنی ماں کو یاد کیا ہوگا، آج اپنی ماں کو، آج اپنی ماں کی گود یاد آئی ہوگی، آج اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا ہوگا، اس لیے میرے بیٹے میں نے اتنی ساری باتیں عرض کر دی۔ مالک ابن دینار نے ان جملوں کو سننے کے بعد یوں کہا، او مائی ایسے بیٹے کو جس نے تیرا آنچل نہ بچایا، جس نے بیٹے نے تیری عزت اور احترام نہیں کیا، جس بیٹے نے تیرا ادب نہیں کیا، اس بیٹے پر جہنم کی آگ بھرنے دو، ایسے بیٹے کو جہنم میں چلنے دو۔ یہ ماں پکار کر کے کہتی ہے اور یوں کہتی ہے، او ابن دینار تو ابن دینار ہوگا اپنی جگہ، لیکن میرے بیٹے کو جہنم میں چلنے کی باتیں نہ کر، میرے بیٹے کو آگ میں تڑپنے کی باتیں نہ کر، میرے بیٹے کو آگ میں چلنے کی باتیں نہ کر۔ میرے عزیزو اسی لیے یوں کہا ہے، آج دنیا کے اندر میں اور آپ دیکھیں کہ آج تیرا کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے آ کر کے رات میں اپنی ماں سے کہا، ماں کاروبار نہیں چلتا۔ ماں نے ایک جملہ کہا، تیری ساری تھکاوٹیں، تیری ساری ٹینشنیں تیری دور ہو گئی، تو اپنے بستروں پر چلا گیا۔ ماں پکار اٹھی، بیٹے کوئی بات نہیں، آج نہیں
کل کاروبار چل نکلے گا، بوڑھا باپ ہے، حالانکہ معلوم ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے تو نے کہا بوڑھے باپ نے تجھے تسلی دی ہے اور یوں کہا بیٹے کوئی بات نہیں، کل کاروبار چل نکلے گا، کل ترقیاں مل جائیں گی، کل مزید پیسہ مل جائے گا، تجھے گھبرانے کی ٹینشن کی لینے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ زندہ ہے۔ میرے عزیزوں تم اپنے بند کمرے پر چلے گئے، پوری رات موبائل چلایا، صبح اللہ کا منادی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے کمبل کو تان لیا، تو نے چادروں کو تان لیا، تو سو گیا، مستی میں آ گیا، اللہ کا منادی کہتا رہا آؤ اگر لوگ ہو کامیابی چاہتے ہو نماز پڑھ لو، کامیابی چاہتے ہو اللہ کے کلام کی تلاوتیں کر لو، لیکن تو مستیوں میں آتا چلا گیا، تو اپنی رنگتوں میں آ گیا، تو نے اپنے دنیا کی راحت اور سکون میں مبتلا ہو گیا۔ جانتے ہو رات کا وقت ہے، رات کی تنہائیاں ہیں، ماں کی آنکھ کھلی ہے، ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ربا میرا بیٹا اس کا کاروبار نہیں چلتا، ربا میرے بیٹے کے کاروبار میں برکتیں دے دے۔ تو اپنے بستر پر آرام سے سو گیا، ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا میرے مولا میرے بچے کا کاروبار نہیں چلتا، میرے بچے کے کاروبار میں برکتیں دے دے۔ صبح کا وقت نکل کر کے آیا، تیرا کاروبار چل نکلا، جانتے ہو کس وجہ سے؟ وہ ماں نے رات میں تڑپ کر کے کہا تھا میرے مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ ٹینشن میں ہے، میرا بچہ مصیبتوں میں ہے، ربا میرے بچے کے کاروبار میں برکتیں دے دے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اس وقت میں کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں والدین کی اطاعت کر لو۔ میں نے دوران خطبہ حدیث پاک پڑھی، سیدھا اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے معلوم کیا یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں کیسے علم ہوگا کہ ربا ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو مصطفیٰ کالی کملی والے نے ذکر کر دیا رسل ربی فی رسل پالی، اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے رب تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو تو یہ دیکھ کہ تیرے گھر کے اندر رہنے والی یہ بوڑھی ماں، یہ تیرے گھر میں رہنے والا یہ بوڑھا باپ تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر راضی ہے تو سمجھ رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر ناراض ہے تو سمجھ لے رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں وقت پر رہتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کر لو، ورنہ اس نعمت کا کوئی بدل ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ میرا مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب